أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ورحمة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومسري فضائلهم أجمعين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بانیان محافل کی عبادت کو خدا متعال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انجمن حسینیہ دوستان زہرا کے تمام کارکنوں کو، عہدیداروں کو، خدمت کرنے والوں کو، اور یہاں مومنین جو یکم محرم نام چاند رات سے لے کر اور 8 ربیع الاول تک اور اس کے بعد بھی اب تک اور انشاءاللہ آئندہ بھی ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں اور تبلیغ دین اور ترویج دین کا ذریعہ قرار پا رہے ہیں. خدا تمام کی عبادات کو قبول فرمائے اور ہماری ملت کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے. چونکہ میرے حصے کے یہ 5 محافل اور مجالس کا آج پہلا گویا سیشن ہے اور کوشش یہ کریں گے کہ ان 5 محافل میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کی سیرت پاک اور ان کے فضائل و ماشاءاللہ گفتگو کی جائے اور اپنے بچوں کو، اپنے سے چھوٹوں کو یہ بتایا جائے کہ اصل میں وجہ تخلیق کائنات اللہ نے حضور پاک کو قرار دیا. اور یہ پوری کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ سطح زمین سے لے کر بیت الصرا کی مخلوق، یہ سطح زمین سے لے کے عرش اولا تک کی مخلوق، یہ سب کی سب اللہ نے سرکار کی وجہ سے خلق کیا. تو آج کیونکہ تمام عالم اسلام اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے اپنے نظریے کے مطابق، اپنی اپنی فکر کے مطابق 12 ربیع الاول کی شب جشن منا رہے ہیں اور ہم بھی ہفتہ وحدت اور قوت کے حوالے سے بہت اچھی بات مجھے دلشاد صاحب نے بتائی کہ کل جب جلوس آتا ہے تو یہاں باقاعدہ نیاز تقسیم کی جاتی ہے اور پھول نچھاور کیے جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھا اتحاد بین المسلمین کا گویا درس ہے جو ہمیں دینا ہے، کیونکہ ہم کسی کو بھی کافر نہیں کہتے. ہمارے یہاں سارے جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے. ایک جملہ کہہ دوں، ہمارے یہاں کوئی کفر کی فیکٹری ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں سارے کے سارے کلمہ گو جو ہے وہ مسلمان ہیں. تو ہم سب کے ساتھ مبارک پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں. یہ انٹرنیٹ پہ رات کی گویا تقریر جا رہی ہے تو تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے، اس لیے کہ مرکز بہرحال سب کا ایک ہی ہے. کسی نے راستہ تھوڑا ٹیڑھا اپنا لیا ہے، کسی نے علی کو اپنا راستہ سیدھا کر لیا. راستے سب جاتے تو وہی ہیں، لیکن کوئی گویا سزا بھگتتے ہوئے جائیں گے. وہ
چلے جائیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس راستے کو اپنا جائے جسے رسول پاک نے صراط مستقیم قرار دیا. آج کی حد تک میں تھوڑی سی تمہیدی بات عرض کروں گا. ہمیں خیال بھی رکھنا ہے یہ جو کرونا پھر بڑھ رہا ہے تو ہمیں اس کا خیال بھی رکھنا ہے کیونکہ ہم مہذب قوم ہیں. یہ واحد قوم ہے جو مہذب قوم ہے, جو اپنے ائمہ کا فرمان بھی مانتے ہیں, اپنے مجتہدین کے فتوے کو بھی مانتے ہیں, اور ہم اپنے علماء کی بات کو بھی مانتے ہیں کیونکہ ہمارا راستہ سیدھا راستہ ہے. اس لیے کوشش فرمائیں کہ جیسے کہ حکم ہو رہا ہے, اچھا بھی ہے کہ 10 بجے تک اختتام پذیر کر لیا جائے اور کوشش کریں کہ SOPs کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, بڑا حال ہے, ہم جیسے تھوڑا تھوڑا فاصلے پہ تقریباً بیٹھیں تو اسی طرح سے بیٹھیں, کوشش کریں کیونکہ براعظم نظام کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی کی وجہ سے کسی دوسرے کو کرونا لگتا ہے تو وہ قاتل شمار ہوگا, دیت دینی ہوگی. جس کی وجہ سے لگ رہا ہے اسے دیت دینی ہوگی. اس لیے ہمیں تو پتہ نہیں ہے, میری وجہ سے خدا نخواستہ کسی کو لگ جائے, کسی کی وجہ سے کسی کو, جس کی وجہ سے لگ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری وجہ سے فلاں کو لگا. تو اب قیامت میں اس کو حساب دینا ہوگا, اسے پتہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے اچھی بات ہے, ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. 10 بجے تک ہم انشاءاللہ روزانہ اختتام پذیر کریں گے 5 منٹ پہلے ہی, تاکہ توجہ بھی بڑھ جائے اور یہ تمام جو اس کے جلسے کے لوازمات ہوتے ہیں وہ پورے ہو جائیں. تو سورہ جمعہ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا سرکار کے بارے میں ہم کیا بیان کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی سرکار کی وجہ سے. بے شک. اور کسی نے پوچھا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کس شرط کے تحت خلق فرمایا. تو امام فرماتے ہیں, حیات القلوب کتاب علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی ہر گھر میں ہوگی, ہونی چاہیے. اس میں روایت موجود ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام نے نبی پاک کے پیچھے تیسرے یا چوتھے آسمان پر نماز پڑھی تھی اور جبرائیل امین علیہ السلام نے اذان کہہ کے, ندا کہہ کے ان تمام انبیاء کو بلایا تھا تیسرے یا چوتھے آسمان پر, اور جب انہوں نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی تو نماز پڑھنے کے بعد خود سرکار نے پوچھا تھا, یعنی امام فرمانے چھٹے امام, میں کوئی زور نہیں لگاؤں گا, سیدھا سیدھی باتیں ماشاءاللہ, اگر سب آمادہ ہیں. بسم اللہ. اس وقت سرکار نے پوچھا تھا, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سرکار نے پوچھا تھا کہ بتاؤ اے آدم, بتاؤ اے نوح, یہ تمام انبیاء کے نام لے کے, کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس بنیاد پر نبوت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس وجہ سے نبوت عطا کی. تو تمام انبیاء نے اپنے اپنے لہجے اور زبان میں اپنے, کیونکہ ہر نبی کی زبان مختلف تھی, کسی کی عبرانی زبان تھی, کسی کی سریانی زبان تھی, کسی کی کوئی زبان تھی. ہر نبی نے اپنی اپنی زبان میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبوت دی ہی تب جب ہم نے آپ کی نبوت اور آپ کے بھائی علی کی ولایت. سلامت رکھے. جب ہم نے اور کیجیے گا, صاحب آج مائک بہت اچھا چل رہا ہے, آپ کے لیے دعا ہے. پیچھے ذرا پچھلے پروگراموں میں ذرا گڑبڑ تھی, لیکن آج ماشاءاللہ اچھا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے کہ نبی پاک کی, آپ کی رسالت اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کے اقرار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبوت عطا فرمائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے پوری کائنات کو خلق بھی کیا تو نبی پاک کی وجہ سے, اور انبیاء کو اگر نبوت عطا فرمائی تو بھی نبی اور علی کی نبوت اور ولایت کی وجہ سے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب پھر پوچھا کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ یہ فرمائیے کہ آپ کے جد کے نور کو اللہ نے کیسے خلق کیا. ماشاءاللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ
آدم علیہ السلام کی خلقت سے 70,000 سال پہلے، خلقت آدم علیہ السلام سے 70,000 سال پہلے اللہ نے ایک کلمے کے ذریعے سے، ایک کلام کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے نور مصطفیٰ کو خلق فرمایا۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ اس کے بعد اسی کلام کے 2 حصے کیے، اور جب اس کلمے کے 2 حصے کیے تو ایک نور بنا مصطفیٰ کا، واہ واہ واہ، ایک نور بنا مرتضیٰ۔ واہ واہ واہ، کیونکہ آج تمیزی بات ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میرے بچوں کے لیے معلومات ہو کہ حضور کا نور آدم علیہ السلام کی خلقت سے 70,000 سال پہلے۔ ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا جب سرکار کا نور موجود تھا، یا مولا علی علیہ السلام کا نور تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک احرام اور پاک صلبوں میں منتقل کیا، اور وہ ہوتا ہوتا آدم کو جو سجدہ اللہ نے کرایا تھا وہ اس نور کی وجہ سے کرایا تھا جو ان کی صلب میں موجود تھا، اور پھر یہ ہوتا ہوتا صلب گویا عبداللہ اور صلب ابو طالب میں منتقل ہوا، یعنی یہاں بھی اللہ نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ صلب عبداللہ میں جو نور آیا وہ ظاہر ہوا ظاہر کے جناب آمنہ کے پاک رحم کے ذریعے سے دنیا میں، اور ادھر بی بی فاطمہ بنت اسد کے پاک رحم کے ذریعے سے دوسرا نور ظاہر ہوا جسے علی بن ابی طالب کا نور کہا جاتا ہے۔ جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے اور ساری دنیا میں جتنے بھی آتش کدے تھے اور جتنے بھی ظلم کے گویا نشانے تھے، نشانیاں تھیں، وہ سب کی سب منہدم ہوئی، اور بہت سارے نجومیوں نے، کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اس وقت سفر میں تھے، تو جب کسی نجومی نے کہا کہ آج وہ نور ظاہر ہو چکا ہے جو پوری دنیا میں نور نبوت بن کے پھیلے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور وہ آپ کے گھر کی زینت بنائے، لہذا حضور پاک جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس پورے خاندان کو، بس بچوں کے لیے تھوڑی سی معلومات درج کرنا چاہتا ہوں۔ ایک درود بلند آواز سے جب سرکار دنیا میں تشریف لے آئے تو ہمارے ائمہ علیہ السلام سارے کے سارے آتے ہی دنیا میں سجدہ الہی میں جاتے ہیں۔ نبی پاک دنیا میں آئے فوراً سجدہ الہی، فوراً سبوح قدوس کی تسبیح پڑھی۔ آپ نے دنیا میں آتے ہی اور پھر ملائکہ آپ کو اٹھا کے آسمان کی طرف لے گئے، تو بی بی آمنہ نے جناب فاطمہ بنت اسد سے پوچھا کہ کوئی نورانی مخلوق آئی تھی اور میرے لال کو آسمان کی طرف لے گئی، تو بی بی فاطمہ بنت اسد نے جواب میں فرمایا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ملائکہ تھے جو آسمانی مخلوق کو زیارت کرانے کے لیے لے گئے۔ درود پڑھنا ہے محمد۔ اچھا، کیونکہ میرا خطاب آپ جانتے ہیں کہ میں خشک مجلس پڑھ نہیں سکتا، بسم اللہ ماشاءاللہ، تاریخ بھی اگر پڑھتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کوئی تری آ جائے ماشاءاللہ، تو میں ایک جملہ کہوں بسم کہ اللہ۔ جناب ہمارے سارے معصومین اس دنیا میں آئے ہیں تو وہ فوراً سجدہ الہی میں گئے، یعنی یہ 40 سال کے بعد یا 23 سال کے بعد یا 63 سال کے بعد، بلکہ یہ فوراً سجدہ الہی میں جاتے ہیں، کیونکہ یہ یہاں تو اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں ہمیں دکھانے کے لیے ماشاءاللہ، اور وہاں سجدہ کرایا تھا ملائکہ کو استاد بننے کے لیے۔ ملائکہ نے تسبیح سیکھی ہی ان کے سجدے کی وجہ سے اور ان کی سکون کو دوسروں کی تسبیح کی وجہ سے، لہٰذا میں ایک جملہ جلدی سے کہہ دوں تاکہ جو حضرات فضائل سننے کے عادی ہیں وہ بیچ میں تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں، جاگ جائیں، اور وہ جملہ کیا ہے؟ ہمارے سارے معصومین آئے ہیں ایک کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد اور سجدہ الہی میں گئے، نبی پاک سے لے کے اور آخری امام تک 14 کے 14 میں سے 13 فجر کی نماز کے بعد ایک واحد امام ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یعنی جن کی مادر گرامی روزے سے بھی ہیں،
तो छोड़ दूंगा। माशाल्लाह मजहर भाई अभी वो ये है वो मजहर साहब मजहर मेहदी भाई आज ये माशाल्लाह अच्छी पोस्टें डालते हैं, तालीमी पोस्टें डालनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह सलामत रखे। मैं जल्दी से अर्ज कर रहा था कि वाहिद इमाम है मौला हसन अलैहिस्सलाम, जिनकी मादर गिरामी रोजे से भी जोहर की नमाज पढ़ी, असर की नमाज से पहले जोहर और असर के दरमियान इमाम हसन अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, और फिर माँ ने असर की नमाज पढ़ी और फिर मगरिब के वक्त रोजे को पूरा किया। माशाल्लाह, हमारी माओ को गुस्ल दिया जाता है। अब ये मैं उसे समझाना चाह रहा हूँ जो हमारे कराची में हरत होता है। माशाल्लाह, जिसे अपने हसन नसब का नहीं पता, जिसे नहीं पता कि मेरी तहारत क्या है और मेरी निजात क्या है। यानी वो कह रहा था कि नाउज़ुबिल्लाह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का क्योंकि खून लगा हुआ था, क्योंकि पानी नहीं था खैमों में, तो नाउज़ुबिल्लाह मौला ने वुज़ू नहीं किया था, और वुज़ू नहीं किया था तो नाउज़ुबिल्लाह नकले कुफ्र नबाशत उनकी नमाज सही नहीं है, क्योंकि वो अपने ऊपर कयास कर रहे हैं। और जुमला कह दूं, जो भी मौला हसन हुसैन को या नबी को अपने जैसा समझता है वो इसी किस्म के हुआ माशाल्लाह। यानी अजीब अजीब हरकतें करता है, ना कहीं का पढ़ा लिखा है, ना कोई उसके साथ कोई दीन का ताल्लुक है, और नाउज़ुबिल्लाह उसने ये कहा, उसे पता नहीं कि इनको गुस्ल और वुज़ू की जरूरत नहीं है। और फरमाइएगा इससे कोई गलत मतलब ना ले ले, हमारे यहाँ आपके फैसलाबाद में ये बीमारियां भी हैं माशाल्लाह, कि कोई ये कह दे कि जनाब मौलाना ने कह दिया इन्हें गुस्ल और वुज़ू की जरूरत नहीं है, वाकई नहीं है, इनको गुस्ल और वुज़ू की जरूरत नहीं है, करते इसलिए हैं कि हमें समझाना, इसलिए कि ये साहिब तकरीर है। नहीं तो चले मैं मिसाल सुना दूं, एक रिवायत सुना दूं, सियाह सिद्दा में मौजूद है, जितने भी अहले सुन्नत के बुजुर्ग उलमा हैं उन्होंने अपनी मनाकिब अहले बैत के जो बाब कायम किए ना, चाहे बुखारी में हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे निसाई में हो, माजा में हो, अबी दाऊद में हो, किसी में भी हो, सियाह सिद्दा में जो 6 किताबें मुस्तनद हैं उनमें सब में लिखा है बाब मनाकिब अहले बैत में। जरा उठा के देखा करें किताबें, खासतौर पे जो एतराज करने के आदी हैं वो उठा के देखा करें कि जनाब उसमें लिखा है कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए माशाल्लाह, तो बीबी उम्मे ऐमन से मौला ने फरमाया नबी पाक ने कि उम्मे ऐमन लाओ मेरे लाल को मुझे दो, मैं अपने लाल का दीदार करूं, माशाल्लाह, अपने लाल को देखूं। तो बीबी उम्मे ऐमन ने उस वक्त का सरकार माजरत कहूं जरा सा तवक्कुफ फरमा ले, तो मैं हुसैन को गुस्ल दिला रहा हूं, मैं हुसैन को गुस्ल दिला रहा हूं। तो सियाह सिद्दा में लिखा है कि हुजूर फैज़ व गज़ब के आलम में फरमाते हैं उम्मे ऐमन मेरे इस लाल को गुस्ल की जरूरत नहीं, लाओ मेरे पास मेरे लाल। जिसे नबी पाक ये फरमा रहे हैं कि इसे गुस्ल की जरूरत नहीं है, तो जिस माना में वो गुस्ल कराने की बात कर रहे हैं, जिस माना में वो तहारत की और वुज़ू की बात कर रहे हैं, उस माना में रसूल पाक ने फरमाया। वरना तो मैं मिसाल और दे देता हूँ, चले आपकी खामोशी को कि जनाब एक नाना के बुजुर्ग सहाबी गलत वुज़ू कर रहे थे, ऐसा है नहीं, एक बुजुर्ग सहाबी गलत वुज़ू कर रहे थे, मशहूर रिवायत, इसमें एक लतीफ बात अर्ज करूंगा अगर इजाजत है, गलत वुज़ू कर रहे थे, बात रटी भी नहीं होती, मैं चाह रहा हूँ तमीज़ हो जाए कि गलत वुज़ू कर रहे थे। दोनों भाइयों ने देखा बुजुर्ग है, चाहते तो डांट सकते थे, गुलाम है ना, बेशक बेशक, तो नबी और अहले बैत के गुलाम हैं, सारे सहाबा खुद कहते हैं, तो डांट सकते थे बेशक कि इतने बड़े हो गए, सफेद रीश हो गई, तुम्हें वुज़ू करना नहीं आता। हमारे यहाँ भी कुछ मौलवी पढ़ के आते हैं 2-2 किताबें, तो बुजुर्गों को डांटने लगते हैं।
عرصہ ہو گیا تو میں یہ عمل نہیں آتا نہیں، حسن اخلاق سے جو تبلیغ ہوتی ہے وہی اصل تبلیغ ہے ماشاءاللہ۔ جو ابھی میں آؤں گا، مجھے عباد بھائی نے ایک موضوع بھی دیا ہے تو اس تک بھی آنے کی کوشش کروں گا کہ جناب کہا کہ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مسکرائے اور دونوں سامنے بیٹھ گئے ماشاءاللہ۔ جملہ سنیے گا، مجھے اندازہ میں اتنے پروگرام یہاں پڑھ چکا ہوں، میں آپ کے اذہان سے ایک ایک بندے کے ذہن سے واقف ہوں، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا حسین علیہ السلام نے جملہ کہا، بھیا حسن ذرا دیکھیے میں وضو صحیح کر رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا جملہ کہا؟ میں دیکھوں آپ سو رہے ہیں جا کے، کیا کہا؟ میں صحیح وضو، ہاں بھیا حسن ذرا دیکھیے میں وضو صحیح کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ پھر دوہرا رہا ہوں، بھیا حسن ذرا دیکھیے میں وضو صحیح کر رہا ہوں۔ واہ واہ، اس میں سوالیہ نشان بھی ہے اور بتانا بھی ہے واہ کہ ہمارے یہاں غلطی کا شائبہ ہی نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، اس میں لطیف بات کیا ہے، جن تک نہیں پہنچی ان کے لیے دوہرا رہا ہوں۔ اس میں لطیف بات کیا ہے، اگر یہ جملہ کہہ دیتے، لیکن جملہ بدل بھی تو سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں آؤں اور کوئی کام کر رہا ہوں اور مجھے یہاں کے ماحول کا پتہ نہ ہو، میں کہوں عباد بھائی یا دلشاد صاحب یا مثلا اختر صاحب یا فلاں بزرگوار منصور صاحب ذرا دیکھیے میں یہ غلط تو نہیں کر رہا ہوں؟ ماشاءاللہ، یہ کہہ سکتا ہوں نا؟ بے شک محمد بھائی یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ میں یہ غلط تو نہیں کر رہا ہوں؟ جو یہ کہے گا نا کہ میں یہ غلط تو نہیں کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے غلط کر سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں یہ کام غلط تو نہیں کر رہا ہوں تو اس کے ذہن میں ہے کہ میں غلط کر سکتا ہوں۔ مولا حسین ہے معصوم، بے شک امام ہوتا ہے بچہ ہو یا بڑا ہو۔ واہ 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 واہ، امام نے جملہ کیا فرمایا کہ بھیا حسن دیکھیے میں وضو صحیح کر رہا ہوں، واہ اللہ سے یہ غلطی نہیں نہیں، کہا کہ میں واہ غلط واہ نہیں کر رہا واہ ہوں۔ واہ، اگر یہ جملہ کہہ دیتے نا، دیکھیے لطیف باتیں ہیں، اگر یہ جملہ فرما دیتے نا کہ میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں تو آج کوئی بھی دشمن حسین یہ کہہ دیتا کہ غلط کر سکتے تھے تو لفظ غلط تھا۔ واہ 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 واہ، آپ کو سلامت رکھے، درود پڑھ لیں محمد امام حسین علیہ السلام، بلندر صلوات۔ غلط کر سکتے تھے تو لفظ غلط تھا۔ احتیاط کتنی کی؟ امام ہے۔ بے شک بھیا دیکھیے میں وضو صحیح کر رہا ہوں تو وضو تو صحیح کریں گے، یہ بھی صحیح کر رہے ہیں وہ بھی صحیح کر رہے ہیں۔ اب میں جملہ کہوں، یہ طہارت کے لیے وضو نہیں کرتے تھے، تبلیغ کے لیے وضو کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب مولا حسین کا نعوذ باللہ وضو نہیں تھا، نعوذ باللہ نماز صحیح نہیں تھی، تو کیونکہ تم اپنے اوپر قیاس کر رہے ہو نا، اس لیے تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے بات بات پر، واہ 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 تم اپنے اوپر قیاس کر رہے ہو۔ واہ، تو یہ وضو یا غسل تبلیغ کے لیے کرتے تھے، طہارت کے لیے نہیں کرتے تھے۔ بے شک اس لیے کہ ان کو طہارت کی تو اللہ نے سند دی ہے۔ بے شک بے شک، میں جملہ اور کہہ دوں، کیسی سند دی ہے، سارے صحابہ کے دروازے مسجد نبوی میں بند کرا دیے۔ کیسی طہارت کی سند دی ہے، سارے دروازے مسجد نبوی سے بند کرا دیے اور صرف علی و بطول کا دروازہ کھلا۔ دوسرے تیسرے دن صحابہ نے آ کے کہا تھا سرکار آپ نے سب کے دروازے بند کرا دیے اور علی و بطول کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی سے نہ تمہارے دروازے بند کرا یہ ہمارے منقبت خان شاعر البت آل حسنین صاحب ماشاءاللہ نعرہ لگاتے ہوئے تو بالکل ایسے لگتے ہیں کہ بیماری نہیں ہے، خدا ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کے لیے طہارت کا اللہ نے سند دی ہے۔ تو جیسے ہی دونوں بھائیوں نے وضو کیا اور وضو ظاہر صحیح تھا تو صحابی کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ نبوت اور امامت کو کہاں رکھا ہے۔ جملہ کہہ دوں بھاری، یہ وضو اس لیے نہیں کر رہے تھے
کہ ناؤزुबिल्लाह ताहिर नहीं थे, ये वुजू इसलिए कर रहे थे कि सहाबी की जबान से पता चल जाए कि नबी कौन होता है, इमाम कौन होता है. माशाल्लाह. दरवाजे सबके बंद करा दिए थे. ये बात भी चले बच्चों के लिए दौरान सुनी हुई हजारों दफा की है. सबके दरवाजे बंद करा दिए. हुजूर फरमाते ना मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारे दरवाजे बंद कराए, ना अपनी मर्जी से अली और बतूल के दरवाजा खुला रखा है, अल्लाह की मर्जी से तुम्हारे दरवाजे बंद कराए. बेशक. अब मैं एक जुमला कह दूं, बिस्मिल्लाह. अल्लाह की मर्जी से दरवाजे मस्जिद में बंद होना इस बात की दलील है कि यहाँ निजासत का शायबा है. छोटी छोटी लतीफ बातें हैं. ये दरवाजा बंद होना इस बात की दलील है. मैं तो हुस्ने सुलूक और हुस्ने ज़न रख रहा हूँ कि लफ्ज़ शायबा कर रहा हूँ. मैं लफ्ज़ शायबा कह रहा हूँ कि चले हफ्ता वैदत है तो कोई ऐसी बात नहीं. माशाल्लाह. लिहाजा कहा कि जनाब सबके दरवाजे बंद. चले आप आमादा हो रही है. मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ, सब माशाल्लाह खुश हैं ईद मिलाद नबी में. तो एक जुमला और इजाफा कर दूं. इसका मतलब ये हुआ कि जब मस्जिद के दरवाजे बंद हो सकते हैं तो जन्नत का दरवाजा भी तब खुलेगा. माशाल्लाह. सुनने का यकीन जाने जब मैं आया था तो मेरा दिल बैठ रहा था कि आज न मालूम क्यों मजमा कम है, लेकिन अब मुझे आप एक एक बंदा कम से कम 5-5 हजार के बराबर. माशाल्लाह. 2-4-10-10 के बराबर. अब जो 10-10 के बराबर लग रहे हैं, मैं देखूंगा कैसे आगे बोलते हैं. माशाल्लाह. जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा बुलंदर सलावत. मोहम्मद भाई ने क्योंकि बीवी पर दुरूद पढ़वाया तो इसमें एक जुमला और याद आ गया कि ये जो दरवाजे खुले रखे थे ना सिर्फ अली और बतूल के. बहुत भारी बात कह रहा हूँ, ये दुरूद न पढ़वाते तो शायद मुझे ये जुमला याद ना आता. सबके दरवाजे बंद रखे थे, सिर्फ अली और बतूल का दरवाजा खुला रखा था. ये बताने के लिए कि इस दरवाजे के अंदर घर में सिर्फ अली और बतूल नहीं है, फिजा भी मौजूद है. यानी जो इनसे तमस्सुक करके इनके घर में आ जाए वो भी ऐसे पाक हो जाता है जैसे पाक होने का. सलामत रखे. बात से बात निकलती है तो बस मैं ये अर्ज कर रहा था कि सरकार की वजह से अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया. थोड़ा सा सीक्वेंस से चलना चाह रहा हूँ बच्चों की वजह से कि जब सरकार 9 रबीउल अव्वल को बाद रिवायत में के आए हैं इस दुनिया में, बाद रिवायात में है. अब आपके मौजू पे आ रहा हूँ, आप जल्दी वापस आ जाइए कि जनाब बाद में है कि 12 को आए. हमारे यहाँ जो मुस्तनद रिवायात हैं उनमें है कि 17 को तशरीफ लाए. हुजूर इस दुनिया में 17 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए. तो अब इससे कोई गर्ज नहीं है, कोई बहस नहीं है, इसलिए कि ये दुनिया की तो मखलूक ही नहीं है. ये इस दुनिया की तो मखलूक ही नहीं है. दुनिया तो 18,000 आलम है ना, तो ये इस आलम या इस दुनिया की तो मखलूक ही नहीं है. बहस करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई 9 को आए या 12 को आए या 17 को आए. ये आए हैं सिर्फ और सिर्फ दुनिया को मुनव्वर करने के लिए. तो इसलिए क्योंकि इत्तेहाद हफ्ता है, इत्तेहाद और कुव्वत और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का हफ्ता है, इसलिए इस पूरी 5 मिलादों में कोई ऐसी बात इंशाअल्लाह नहीं होगी जो किसी को ठेस पहुंचे, और हम वैसे भी नहीं करते, सिर्फ दलील देते हैं. अब मुश्किल ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका हो जाता है. दलील देते हैं तो आगे से वो समझते हैं कि साहब हमारी तरफ बात आ रही है, तो दलील को समझना चाहिए, बुरहान को समझना चाहिए और हक पर आना चाहिए. मैं लाऊंगा आइंदा के मिलादों में कि आखिर वजह क्या हुई. नौजवान जरूर तशरीफ लाएं.
وجہ کیا ہوئی کہ سرکار جیسی عظیم ہستی کو وجہ تخلیق کائنات بنا کے اللہ نے دنیا میں بھیجا. سرکار نے 1-2 سال نہیں 63 سال نماز پڑھی ہے. بے شک بے شک. میں نے جملہ کہہ دیا. واہ 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 واہ. میں نے لفظ 63 سال کہا ہے پورے پہلے دن سے. واہ 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 ماشاء اللہ. سرکار کی 63 سال کی تو ظاہری زندگی ہے نا. بے شک بے شک. جو مکہ مدینے کی زندگی ہے 63 سال کی. اور میں نے کہا 63 سال نماز پڑھی ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا میں آتے ہی سجدہ الہی میں جاتا ہے. واہ واہ. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ماشاءاللہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار نے وجہ کیا ہوئی. یہ ان وجوہات کو تو تلاش کرنا ہمارا کام ہے نا. مسلمان کو دعوت فکر ہے کہ جو نبی 63 سال ہمارے عقیدے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں, چلے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آپ 23 سال نماز پڑھ رہے ہیں. واہ واہ. غار حرا میں جب آپ تشریف لائے اور جاتے تھے عبادت کرنے, اور وہاں پہلی وحی نازل ہوئی اقرا والی, اور اس کے بعد بقول مسلمان کے کہ آپ نے نماز پڑھی. حالانکہ باقاعدہ نماز کے احکام سے پہلے انہوں نے نمازیں پڑھی. بے شک بے شک. باقاعدہ نماز بے شک. یعنی جیسے ہم پڑھتے ہیں پنجانہ نماز, اس طرح سے سرکار نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے, مولا علی السلام نے, ان لوگوں نے جماعت سے نمازیں پڑھی. بے شک بے شک. تو وہ سب تاریخ میں موجود ہے, میں لاؤں گا آگے کی. اس میں میں شروع سے چلنا چاہ رہا ہوں کہ جناب لیکن سرکار جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کے بعد دنیا کو منور کیا. یہ یہاں کی مخلوق نہیں ہے, یہاں دنیا کو منور کرنے تشریف لائے. بے شک. تو کم سے کم 23 سال تو مسلمان مانے گا نا. تو 23 سال میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. اور آج کوئی مسلمان سینے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, کوئی پیٹ پہ ہاتھ رکھ رہا واہ 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 واہ. کوئی زیر ناف ہاتھ رکھ رہا ہے, کوئی کھول کے نماز پڑھ رہا ہے. سرکار کی اور عبادات تو آپ بعد میں غور کیجیے گا, جو سامنے کی عبادت ہے واہ 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 واہ. سارے کے سارے مسلمان صحابہ دیکھ رہے واہ ہیں, واہ واہ. ان میں اتنا اختلاف ہو گیا تو اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا نا. واہ 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 ماشاء میں اللہ. چاہوں گا آئندہ میلاد میں وہ راز کھولوں. بسم اللہ. واہ واہ واہ. ان کے پیچھے کیا راز تھے کہ جو اتنا زیادہ اختلاف ہوا کہ سرکار کو کہنا پڑا کہ موسیٰ کی امت میں 71 فرقے تھے واہ واہ. اور عیسیٰ کے 72 فرقے تھے, اور میری امت میں 73 فرقے ہوں. واہ واہ واہ. یہ سرکار کو کہنا پڑا, اور ان 73 میں ایک ہی جنتی ہوگا. واہ 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 واہ. میں اس پہ بھی بحث کروں گا کہ وہ ایک جنتی کیوں ہے, اس کی عبادات اور باقی 72 کی عبادات میں کیا فرق ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے, لیکن آج میں چاہ رہا ہوں کہ سرکار کی دنیا میں آمد سے لے کے تھوڑی سی بات کو آگے بڑھایا جائے کہ سرکار جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے پوری دنیا کو منور کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے. جیسے ہی آئے تو پہلا سال آپ نے ایسے چھپ چھپ کے تبلیغ کی. ان لوگوں کو راہ چلتے بتاتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, لات و منات و عزا کی پوجا چھوڑو. پھر دوسرے سال تھوڑا سا اور سرکار نے بڑھ کر تھوڑا سا بات کو بڑھایا. تیسرے سال میں 4 بعثت میں, یعنی چوتھی بعثت تھی. بعثت کا مطلب ہے اعلان رسالت. بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, چوتھی بعثت میں حکم خدا ہوا کہ اب آپ اپنے قرابت داروں کو اپنے گھر جمع کرو. واہ 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 واہ. سیکوینس سے لا رہا ہوں, اپنے قرابت داروں کو اپنے گھر میں جمع کرو. قرابت داروں کو اللہ فرما رہا ہے کہ جمع کرو. واہ واہ. نبی جمع کر رہے ہیں ابو طالب کے گھر میں. واہ 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 ماشاءاللہ. آج بھی ایک پوسٹ آئی ہے طاہر القادری کی, میرے فیس بک پہ آئی ہے آج ہی. ابھی یہی آپ کے بیٹھے تھے تو وہ فون دیکھ رہے تھے, اس میں ایک پوسٹ آئی ہے طاہر القادری. وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی پہلی دعوت ہوئی ہی ابو طالب کے گھر میں.
ہوئی ہے حضرت ابو طالب کے گھر میں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جناب میں اپنے گھر میں دعوت رکھ لوں اور تبلیغ کروں گویا اجازت دوں اور خود وہاں موجود نہ ہوں. واہ واہ واہ. تو یہ تو اصول کے خلاف ہے نا, مہمانداری کے خلاف ہے. اور میں نے یہیں پر جب پہلے سال 3-4 محرم سے اشرا پڑھا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک جملہ کہا تھا کسی مجلس میں کہ جناب اسلام کی پہلی دعوت جناب ابو طالب کے گھر ہوئی, بے شک, اور کھانا مولا جی کے ہاتھوں سے پکوایا گیا. جو کھانا پکوایا گیا رسول پاک نے, حالانکہ بیویاں موجود تھی, بی بی فاطمہ بنت اسد تھی, بی بی خدیجہ شادی ہو چکی تھی سرکار کی, لہذا یہ بیویاں موجود تھی, لیکن کھانا پکوایا مولا علیہ السلام کے ہاتھوں سے. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ شاید جواب آئے گا, جن سی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بلایا گیا ہے کہ جو ایک اونٹ کا بچہ ناشتے میں کھاتے ہیں. اونٹ کا بچہ یہ ناشتے میں کھاتے تھے اور انہیں دعوت دی ہے. اور دیکھیے یہ جو تبرک ہمارے یہاں بڑھتا ہے نا, اس کے پیچھے راز ہے. اسلام کی یا کسی بھی نیک کام کی دعوت دینے سے پہلے کھانے کا اہتمام کرنا سنت نبی ہے. یہ جو تبرک کا نظام ہے, یہ جو ہمارے نظر نیاز کا سلسلہ ہے, یہ سنت نبی ہے. یہ پہلے کھانے کا اہتمام کرو پھر لوگوں کو دعوت دو. لہذا دعوت کا اہتمام ہوا اور پکا مولا علی کے ہاتھوں سے چند پلیٹوں میں لا کے مولا نے کھانا سامنے رکھ دیا. وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کرنے لگے یہ کھانا, اتنا زیادہ کھانے کے عادی تھے, دیکھ کر کریں یہ کھانا ہے. اور اس کے بعد نبی نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. تو ابو لہب کہتا ہے بسم اللہ کو مانتے ہوتے تو پھر یہاں کیوں آتے؟ اگر بسم اللہ کو مانتے ہوتے تو یہاں کیوں آتے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا جیسے جی چاہے کھاؤ. جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو اتنا کا اتنا ہی موجود تھا. ماشاءاللہ. یعنی ذرا سا بھی کھانا کم نہیں ہوا. تو اگر فضائل سننے والے آمادہ بسم اللہ, پتہ چلا جو رزق مولا علی کے ہاتھوں سے اللہ کا لیا جائے گا وہ ختم ہونے والا نہیں. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, علی مولا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. کوشش کریں گے کہ کل سے تھوڑا سا اس کو کھولیں گے بات کو. ماشاءاللہ. آخر اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ جب سرکار وجہ تخلیق کائنات ہیں, بے شک, رحمت للعالمین, بے شک, تو اختلاف کیوں اتنا زیادہ؟ تو میں ذرا سیکوینس سے چل رہا ہوں کہ جب سرکار اس دنیا میں آئے تو چوتھی بعثت کو آپ نے جمع کیا سب کو اور آپ نے تبلیغ فرمائی. کل ہی سچ چینل پر ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کرایا دعوت نزول الشیرہ پر, تو میرے خیال میں آج کل میں آئے گا, کب آئے گا, سچ ٹی وی. تو اس میں ہوسٹ نے سوال کر لیا کہ جناب یہ بتائیے کہ آخر راز کیا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ فطرت انسانی یہ ہے, فطرت انسانی یہ ہے کہ وہ کام پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا جو اپنے گھر سے شروع نہ کیا ہے. یعنی جو اپنے گھر سے شروع نہ کیا جائے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. آپ باہر جا کے خوب تبلیغ کریں کہ جناب نماز پڑھو, روزہ رکھو, اور گھر میں نہ بیٹا پڑھ رہا ہے نہ بیٹی.
بیٹا یا آپ کی بیٹی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کی زوجہ نماز نہیں پڑھ رہی، تو آپ کا یہ تبلیغ کرنا فضول ہوگا، بیکار ہوگا، اس لیے کہ جب تک آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا ہی نہیں ہوگی. لیکن رحمت للعالمین ہے، آپ دنیا بدل دیں. میں آئندہ کی اس میں کچھ معجزات سناؤں گا کہ آپ دنیا بدل دیں، جو چاہیں کر دیں. لیکن آئیے ایک عورت کہ میرے بچے کو تبلیغ فرمائے کہ میٹھا بہت کھاتا ہے. واہ 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 ماشاءاللہ. تو آپ نے فرمایا کل لانا اس کو. جب چلی گئی وہ عورت، دوسرے دن لائی، سرکار نے اسے تبلیغ فرمائی. سرکار کی تو زبان وحی کی دھلی تھی، لہذا وہ بچہ باز آ گیا سرکار کے کہنے سے ہی. تو صحابہ نے پوچھا سرکار یہی جملہ آپ کل فرما سکتے تھے؟ میں بھاری جملہ کہوں، بسم اللہ. سرکار کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں لیکن حکمت نبی کو نہیں سمجھ رہے، سوال کر رہے ہیں. یعنی سرکار کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے. میں چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں، اس قسم کے معاملات میں جہاں نبی پاک سے لوگ کراس کوسچن کرتے تھے، سوال پہ سوال کرتے تھے، یا کسی مسئلے پر سرکار سے گویا اعتراضانہ سوال کرتے تھے، اس میں آپ نہ مولا علی کو دکھا سکتے ہیں، نہ مولا حسن کو دکھا سکتے ہیں، نہ مولا حسین کو دکھا سکتے ہیں. اس میں اگر ملیں گے تو وہی ملیں گے جنہیں آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑے پروان ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. سرکار سے سوال کرتے ہیں، جبکہ سرکار سے سوال نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے ادب سے کہہ سکتے ہیں سرکار ہماری سمجھ میں نہیں آئی بات، ذرا اس کی وضاحت فرما دیں. لیکن ڈائریکٹ اعتراض کرنا یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے. قرآن منع کرتا ہے کہ نبی سے اونچی آواز سے بات نہ کرو، نبی کی بات پر بات اعتراض نہ کرو. لیکن کہتے تھے سرکار یہ بات تو آپ کل بھی فرما سکتے تھے، جو آپ نے گڑ والی بات کی یہ آپ کل بھی فرما سکتے تھے کہ میٹھا مت کھانا. سرکار مسکرا کے فرماتے کہہ تو کل بھی سکتا تھا لیکن اس سے چند لمحوں پہلے میں گڑ کھا کے بیٹھا. یعنی چند لمحوں پہلے میں نے گڑ کھایا تھا، میری زبان پہ وہ اس کا مٹھاس تھی. اب اگر میں اسی زبان سے کہوں کہ تم میٹھا کم کھایا کرو تو میں خود کھا کے بیٹھا تھا. یہ سرکار نے ہمیں سب کو درس دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ صاحب مجھ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے، اور ہم کام وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو خلاف ادب ہوتے ہیں. تو بس سرکار نے یہاں پر جو ایک پہلو میں عرض کرنے جا رہا ہوں جس کا مجھے بات بھائی نے گویا موضوع دیا ہے کہ سرکار پہلے دن کھانا کھلایا اور تبلیغ فرمانا چاہیے، لیکن وہ اٹھ کے چلے گئے کہ یہ تو جادوگر ہے نعوذ باللہ، یہ اتنا سا کھانا اور ہم سب نے کھا بھی لیا اور پھر ویسا کہ ویسا کھا. تو سرکار نے زبردستی روکا نہیں. آپ دیکھیے خلق عظیم پر فائز ہے، انک علی خلق عظیم، کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہے. جملہ کہہ رہا ہوں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا احسان ہے مومنین پر. بہت بڑی بات کہنے لگا ماشاءاللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہوں نے نبی پاک مبعوث کیا تو ان کی تمہارے درمیان. میں ایک جس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آمادہ ہو جائے کہ جناب میں چیلنج کر رہا ہوں، چلیں ایک نئی بات. بسم اللہ. کوئی آیت دکھا دیں قرآن مجید میں، اختر صاحب پڑھے لکھے حضرات ہیں، کوئی ایک آیت دکھا دیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ اے مومنین میں نے تمہیں عقل دی، تم پر احسان دیا. میں نے تمہیں انسان بنایا، تم پر احسان کیا. میں نے تمہیں زمین و آسمان کی نعمتوں سے سرفراز کیا، میں نے تم پر احسان کیا. چیلنج کرو کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی، اگر میں چاہوں تو اس میں 20 منٹ لفاظی کر سکتا ہوں. میں نے تمہیں یہ نعمت دی، میں نے تمہیں یہ نعمت دی، میں نے تمہیں یہ نعمت دی، میں نے تم پر احسان کیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جتلایا نہیں کسی بھی نعمت پر،
वाह वाह सिवाय नेमत मुस्तफा की। वाह 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 माशाल्लाह। मोमिनीन के लिए अल्लाह का एहसान है। बेशक थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अल्लाह ने नबी को भेजकर मोमिनीन पर एहसान किया। गौर कीजिएगा, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जब नबी से किसी ने पूछा कि अल्लाह ने मोमिनीन पर आपकी वजह से आपको भेजकर एहसान किया है, अब जुमला कह दो, इसका मतलब है ये एहसान हमारी अक्लों से भी बुलंद है। वाह 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 ये एहसान जमीन और आसमान से भी बुलंद है। ये एहसान हमारे इंसान होने से भी बुलंद है। ये जो अल्लाह ने नबी भेजकर हम पर एहसान किया है, बेशक ये एहसान मामूली एहसान नहीं है। इसलिए कि अल्लाह जतला रहा है, यानी बता रहा है कि सुनो, हमने मोमिनीन तुम पर एहसान किया कि हमने तुम्हें मबूस किया उस रसूल को जो हमारा भेजा हुआ रसूल। वाह वाह। अच्छा, अब पूछा नबी पाक से कि अल्लाह ताला ने, आ गया मैं आपके मौजू पर, मुझे तमीज बांधनी पड़ी काफी देर, कि अल्लाह ताला ने आपको क्यों मबूस किया। वाह 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 वाह। तो नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे सिर्फ और सिर्फ खुल्के अजीम पर फाइज करके मबूस किया। वाह 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 वाह। अजीम। अच्छा, अगर पढ़े लिखे हजरात हैं, एक छोटी सी बहस कर लूं, ये लफ्ज खुल्क की माना क्या है? हुस्ने इखलाक, अच्छे इखलाक। थक गए यहाँ पर। लफ्ज खुल्क की माना क्या है? इखलाक। इखलाक, और इखलाक होता ही अच्छा है। बेशक अच्छा इखलाक, खुल्क। ये खुल्क और खल्क, ये खुल्क में पेश है और खल्क में ज़बर है। खुल्क का मतलब है इखलाक, रूहानी बुलंदी। वाह 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 वाह। आपने अचानक मौजूद दिया तो सुने तो, क्या खुल्क का मतलब क्या है? रूहानी बुलंदी। खल्क का मतलब क्या है? जिस्मानी बुलंदी। यानी अल्लाह ने नबी को रूहानी बुलंदी भी कमाल पे अदा की और जिस्मानी बुलंदी भी कमाल पे अदा की। रूहानी बुलंदी में भी कि हमने आपको खुल के अजीम पे फाइज किया। चले थोड़ा सा अब आप जा ही गए तो ये बात कर दूं। एक शख्स आया हुजूर पाक के पास, सामने खड़े होकर अर्ज करता है, सरकार दीन क्या है? वाह वाह। आपने फरमाया हुस्न इखलाक। वाह 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 वाह। दाएं जानिब आया, वही जुमला कहा कि सरकार दीन की माना क्या है? आपने फरमाया हुस्न इखलाक। वाह वाह। फिर इस तरफ आया, कहा सरकार दीन क्या है? कहा हुस्न इखलाक। वाह वाह। पीछे खड़े होकर आवाज देता है कि सरकार दीन क्या है? आप फरमाते हैं हुस्न इखलाक। वाह वाह। अब जरा अंदाजा फरमाएं, जब उसने 4 दफा पूछ लिया कि दीन क्या है, तो आपने फरमाया इखलाक इखलाक इखलाक। जब उसने 6ठी दफा पूछा तो रहमत लिल आलमीन के चेहरे पे जलाल के आसार, जलाल के आसार में फरमाते हैं, अजीब जुमला है कि तुम बार बार पूछ रहे हो दीन क्या है, तो सुन लो, हुस्न इखलाक और गुस्से से परहेज। यानी चेहरा सुर्ख करके फरमा रहे हैं, ये बताने के लिए कि तुमने मुझसे ये बार बार सवाल किया है, तो सुन लो कि मैं चाहता तो गुस्सा कर सकता था। आसार से बताया, गुस्सा किया नहीं, सिर्फ आसार से बताया कि मैं चाहता तो तुम्हारे इस बार बार सवाल करने से गुस्सा कर सकता था, लेकिन आप फरमाते हैं हुस्न इखलाक 5 दफा फरमाया, 6ठी दफा फरमाया गुस्से से परहेज। इसका मतलब क्या हुआ? अब एक कॉल अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब लेकिन मैं नारों वाली मजलिस आपको पता है पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मौजू पर रहे बात कि जनाब इमाम फरमाते हैं कि जिसका इखलाक बुलंद नहीं है उसमें दीन ही नहीं। यानी जिसका इखलाक बुलंद नहीं है उसमें दीन ही नहीं। ये तो चले मिसाल दे दूं, आप सब जानते हैं कि जब सरकार, चलिए ये भी एक मिसाल मैं दूसरी तीसरी मजलिस में देता
لیکن بات رٹی کی نہیں ہوتی تو آ گئی تو سن لیں کہ جب سرکار نے یہ دعوت ذوالعشیرہ میں لوگوں کو دعوت دی اور اس کے بعد لوگ چلے گئے اٹھ کے، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، میں آپ کی محبت میں لوگوں کی آنکھیں بھی پھوڑوں گا. یہ روایت لکھی ہے، آپ کی محبت میں جو آپ کے دشمن ہوں گے ان کی آنکھیں بھی پھوڑوں گا، ان کی ٹانگیں بھی توڑوں گا. یہ طبقات کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ میں ان کی ٹانگیں بھی توڑوں گا جو آپ کا مخالف ہوگا، آنکھیں بھی پھوڑوں گا اور ان کا پیٹ بھی چاک کروں گا. کے جملے کہ جو آپ کی مخالفت کرے گا مگر میری ٹانگیں پتلی ہیں پھر بھی میں آپ کی نصرت کا وعدہ کرتا ہوں. تو آپ نے اس وقت چاروں عہدے مولا علی علیہ السلام کو عطا فرما دیے تھے کہ تم میرے بھائی بھی ہو، میرے وصی بھی ہو، میرے جانشین بھی ہو، میرے خلیفہ بھی ہو. یہ چاروں عہدے جب دے دیے تھے، جملہ سنیے گا. اب یہ دو روایتیں، ایک میں ابو جہل کی ہے، ایک میں ابو لہب کی ہے، لیکن ہے تو ابو ہی. لہذا ایک میں ابو جہل کی ہے، ایک میں ابو لہب کی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے ابو طالب، اب آپ اپنے بھتیجے کی طرح اپنے بیٹے کی بھی پیروی کیجیے. جملہ کہہ دوں سب ماشاءاللہ. دیکھیں آپ کیسے نعرہ لگاتے ہیں، میں جملہ کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابو لہب اور ابو جہل بھی جانتے ہیں کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کی پیرے سے پیروی کرتے ہیں. یعنی پہلے سے پیروی کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اب آپ اپنے بھتیجے کی طرح اپنے بیٹے کی بھی پیروی کیجیے. میں بہت بھاری جملہ میں نے کبھی زندگی میں دیکھا، اچانک یاد آیا، اور وہ یہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابو جہل اور ابو لہب بھی مان گئے کہ نبی کے بعد کوئی خلیفہ ہے تو علی ابن ابی طالب. یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جب یہ اللہ ہو گیا نا کام، میں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا تھا مگر آپ کو جگانا بھی میرا مقصد. بعض لوگ پھر اونگنے لگتے ہیں اگر خوش میں موضوع پڑھو تو اس لیے میں چلوں گا انشاءاللہ آئندہ. لیکن ایک جملہ سن لے بس، ٹائم 10 بجنے والے اور 10 بجے تک ڈیڈ لائن ہے، تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے 5 منٹ کے اندر بات پوری ہو جائے کہ جب یہ ہو گئی دعوت اور اب بات عام ہو گئی. دعوت ذوالعشیرہ عام دعوت. اب تک جو سرکار بیان فرما رہے تھے، تبلیغ فرما رہے تھے، وہ گویا چھپ چھپ کے بیان فرما رہے تھے کیونکہ اللہ کا بھی واضح حکم نہیں آیا. یہ واضح حکم آیا اس سورہ شورا کے ذریعے سے. تو فرمایا کہ عام ہو گئی، اب چرچا ہو رہا ہے گلی کوچوں میں. تو انہوں نے جتنے بھی یہ ابو تھے انہوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد کہا کہ بھائی دیکھیں آپ معاشرے کے لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو ان سے کیسے دور رکھا جائے. ان سے دور رکھنا ہے، بچوں کو بھی دور رکھنا ہے، عورتوں کو بھی دور رکھنا ہے اور بڑوں کو بھی دور رکھنا ہے. سازشی تو تھے، سازش کرتے تھے. اب حسن اخلاق دیکھیے گا نبی کا کہ جس پر اللہ نے ان کو فائز کیا. کہا کہ ایسا کرو بچوں سے کانوں میں ڈال دو کہ ان کے قریب مت جانا، یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، ان کے قریب نہ جانا. عورتوں سے کہا کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے. مردوں سے کہا کہ نعوذ باللہ ان کے قریب نہ جانا، یہ شاعر ہے. نعوذ باللہ اوٹ پٹان شاعری، اس زمانے شاعر اسے کہتے تھے جو اوٹ پٹان شاعری کرے. تینوں طبقے معاشرے کے جدا کر دیے کہ ان کے قریب بھی کوئی نہ رہے. تو حضور جب مکے کی گلیوں میں جاتے تھے تو لوگ دور دور سے اشارے کر کے اور دور ہو جاتے تھے. عورتیں اگر کہیں گزر رہی ہوتی تھی تو وہ کہتی ہے وہی آ رہا ہے جس کے لیے فلاں ابو جہل نے، ابو لہب نے، ابو فلاں نے یہ ہمیں بتایا کہ ان کے قریب نہ جانا. بچے پتھر مارتے تھے کہ نعوذ باللہ مجنون ہے. عورتیں دور بھاگتی تھی کہ نزدیک جائیں گے تو جادوگر ہے نعوذ باللہ. اور اسی طرح سے مرد بھی کہ وقت ضائع کریں گے، بات سنانے کھڑے ہو جائیں گے، تبلیغ کرنے کھڑے ہو جائیں گے. غور کیجیے گا. تو سب کو دور کیا.
لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ ہی کی حکمت واہ ہے. واہ اللہ نے ان کفار کی تینوں سازشوں کو توڑنے کے لیے آہا 3 اہتمام کیے. بچوں کی سازش کو توڑنے کے لیے علی جیسے بچے کا انتخاب کیا. اور بڑوں کی سازش کو توڑنے کے لیے ابو طالب جیسے بڑے کا انتخاب کیا. عورتوں کی سازش کو توڑنے کے لیے خدیجہ جیسی عورت کا انتخاب کیا. جتنے بھی یہاں بچے بڑے خواتین تشریف فرمائیں پردے میں جتنے بزرگ ہیں سب کو خدا سلامت رکھے. 3 اہتمام کیے اور وہاں سے سازش کیا ہو رہی تھی کہ بس ایک خلق عظیم کی ایک بات سن لیں اور پھر اپنے اخلاق کو اپنے گریبان میں مولا فرماتے ہیں جس میں اخلاق نہیں ہے اس میں دین ہی نہیں, یعنی دین ہی نہیں ہے. اب معذرت کے ساتھ ایک مثال دوں, یہاں جماعت ہوتی ہوگی, جماعت ہوتی کچھ میری بدقسمتی ہے کہ میں جب یہاں آتا ہوں تو جماعت کا ٹائم نہیں ہوتا تو, مگر جہاں میں کراچی میں نماز پڑھاتا ہوں وہاں 1-2 دفعہ میں نے دیکھا کہ جناب ایک مسافر مومن کوئی وہاں سے گزر رہا ہوگا, اس نے سوچا مسجد ہے نماز پڑھ لوں, وہ آ کر بیٹھ گیا مصلی پہ اگلی صف میں. سیدھ جگہ بعض لوگ پہلے سے رکھ دیتے ہیں تو اس نے کہا رواج ہوگا یہاں سیدھ جگہیں ساری رکھی ہوئی ہیں ہر مصلی پہ, صف پہ بیچارہ بیٹھ گیا معذرت کے ساتھ. ایک بزرگ باہر آئے تھی تو کمر جھکی ہوئی ہوئی اور وہ بندہ بیٹھا تھا, اس کی کمر پہ زور سے تماچا تو نہیں مارا لیکن ایسے جیسے دھکا دیا جاتا, اور اسے کہا کہ بھائی تمہیں پتا ہے یہ میری جگہ ہے. میں روزانہ یہاں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں. اس نے دیکھا کہ حضور معذرت چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا یہ, میں تو سمجھ رہا تھا کہ اللہ کا گھر ہے. یعنی میں تو اسے اللہ کا گھر سمجھ رہا تھا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی جگہ ہے, آپ کی جگہ کا مطلب ہے آپ کی الاٹ کی بھی جگہ ہے, الاٹ کی بھی جگہ ہو وہ اللہ کا گھر بھی ہوا کرتا. میں نے آگے بڑھ کے کہا, میں کہا نہیں آپ یہاں میرے پاس آ کے یہاں بیٹھ جائیں, یہ بزرگوار ہیں یہ یہی بیٹھا کرتے ہیں. اب میں نے تو ان کی عزت رکھ لی کہ یہ بزرگوار یہی بیٹھا کرتے ہیں. معصوم کی سخت منع ہے کہ مسجد میں ایک جگہ روزانہ نماز نہ پڑھو. ماشاءاللہ. اس میں اخلاقی پہلو بھی ہے کہ اسی طرح کا کوئی مسافر آ گیا اور وہ آ کر بیٹھ گیا اور آپ نے کیونکہ جگہ مختص کی ہوئی ہے, آپ نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی, بد اخلاقی کی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر دین ہی نہیں ہے, چاہے آپ پنجگانہ نماز آپ ایسی باتیں بھی سنتے ہیں تو میرے پاس بہت ہے ایسی باتیں. میں تو زیادہ فضائل پڑھتا ہوں لیکن کیونکہ رمضان میں میں درس بھی دیتا ہوں امریکہ میں, یعنی وہاں رمضان کے درس, تو بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ خاص کر کے اب سمجھ آ گئی کہ آپ ایسی باتیں بھی شوق سے سلامت رکھے, سب کو سلامت رکھے. میں جلدی سے 2 جملے سن لیں, 10 بجنے والے, مجھے یہ بھی ایک ٹینشن ہوا کرے گی تو کوشش کریں کہ جلدی ممبر دے دیں تاکہ 1.5 گھنٹہ پڑھ لیں, 1.25 گھنٹہ پڑھ لیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب یہ دین نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ مسجد میں آپ مختلف جگہوں پر نماز پڑھیں. معذرت کے ساتھ جو حضرات یہاں ریگولر نماز پڑھتے ہیں اور انہوں نے کوئی ایک جگہ مختص کی ہوئی ہو, وہ آج کے بعد تھوڑی سی تبدیلی کر لیا کریں. کبھی ادھر بیٹھ جائے, کبھی ادھر بیٹھ جائے, کبھی ادھر بیٹھ جائے. کیوں؟ معصوم نے بیان فرمایا, میں معصوم کا قول نقل کر رہا ہوں. میزان الحکمہ کتاب ہے جس سے پڑھ رہا ہوں یہ جملہ. میزان الحکمہ لکھا ہے کہ مسجد میں مختلف جگہوں پر نماز پڑھیں. کیوں؟ قیامت میں مسجد کی وہ زمین اللہ کی بارگاہ میں اس بندے سے متعلق گواہی دے گی. اس نے یہاں بھی سجدہ کیا تھا, یہاں بھی سجدہ کیا تھا, یہاں بھی سجدہ کیا تھا, اور جب قیامت میں زمین گواہی دے گی تو اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا. ایک
दरूद पढ़ने मोहम्मद वाले यानी वो जमीन गवाही देगी। चले एक जुमला और सुन लें, इस घड़ी में तो पूरे 10 बज रहे हैं। एक जुमला और ये जनाब, और वो जुमला ये है कि क्योंकि बात रह जाएगी, मासूम फरमाते हैं अपने घर के अंदर जब आप नमाज पढ़ें तो एक जगह मखसूस रखें। मस्जिद में पढ़े तो जगह जगह पढ़े, घर में पढ़े तो एक जगह मखसूस। आपको याद होगा बुजुर्ग हजरात जो पहले जमाने में अपने घर में एक चौकी रखते थे और उस पर बारी बारी लोग घर के अफराद नमाज पढ़ लेते थे, ख्वातीन भी मर्द भी चौकी होती। अच्छा, जिनको अल्लाह ने बड़े घर दिए और तौफीक दी है वो अपना एक घर का कमरा मुख्तस भी कर लेते थे, खाना निचोड़ के खिलाया करते थे। कभी जनाब अब्दुल मुत्तलिब की तारीफ पढ़ी तो मैं अर्ज करूंगा पूरी उनकी तारीफ पे 10 मजलिसें चाहिए माशाल्लाह। उनकी जिंदगी पर कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब की आदत थी और परिंदे मक्के के पहचानते थे, मक्के के परिंदे पहचानते थे कि अब जो अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं ये हमारे लिए रिस्क लेकर आ रहे हैं, और फिर आगे जमा हो जाते थे सारे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनको खाना गोया उनके हिसाब से बना बना के वहां महल्ला बनी हाशिम में गोया वो उवैस के पास डालते थे और फिर वो आके खा के उड़ के जाते थे। और ये तो मैंने रिवायत कई दफा पढ़ी है कि जब कबूतर आते थे तो उड़ के जाते हुए लानत करते थे दुश्मनाने अहले बैत पर, और खास तौर पे बीवी की शहादत के बाद, मिसाइल नहीं पढ़ रहा हूं, बीवी की शहादत के बाद कबूतर की तस्बीह ही क्या है, दुश्मन ज़हरा पर लाना। खास तौर पे कहाँ गए अख्तर साहब, चले गए क्या, कुनफुस पे लाना। कल जब हम जा रहे थे तो अख्तर साहब एक दूसरे को कहते हैं कुनफुस पे लाना, बैठे तो पढ़ रहे थे तो कुनफुस पे लाना खास तौर पे। और चिड़िया जब अपनी ग़िज़ा ले लेती है तो जो चहचहाती है तो आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ती है। सुभान अल्लाह। बस मैं अर्ज़ कर रहा था कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 10 में से 9 बेटों को बिठाया कतार में लाइन में, और आपकी एज 8 से 9 साल है सरकार की, तो आपने फरमाया कि ये मेरे पोते, अब मैं जुमला कह रहा हूं, इल्म से जानता हूं। कौन सा इल्म? जो अल्लाह ने हमें इल्का किया है, इल्म जो हमें इल्का किया है उससे मैं जानता हूं कि मैं अभी इस दुनिया से जाने वाला हूं, लिहाजा ये जो मेरा पोता है इसको अल्लाह ने पूरी दुनिया में रोशन करना है। देखिए इल्म हजरत अब्दुल मुत्तलिब कि पूरी दुनिया में मेरे इस पोते को रोशन करना है, लिहाजा ये मेरे जो सारे बेटे बैठे हैं अपने पोते से कहा, ये यतीम अब्दुल्ला, इनमें से जिसकी चाहो गोद को अपनी सरपरस्ती के लिए कबूल कर लो। थक गए तो मैं मसाइल याद है, लेकिन मैं जुमला कह रहा हूं, इनमें से जिसकी चाहो गोद को कबूल कर लो। तो नबी पाक, अब वो लोग जो सिर्फ कमली का और चादर का जिक्र करते हैं, जुल्फों का जिक्र करते हैं, मदीने में जाके मर जाने की बात करते हैं, लेकिन वहां जाके एक नात भी नहीं पढ़ सकते। जाके मर जाने की बात करते हैं, लेकिन वहां को पढ़ के तो दिखाएं, एक नात भी नहीं पढ़ सकते। मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि जनाब अब आप आइए, नबी की मार्फत आपको है तो आप मार्फत की निगाहों से देखें कि वो जो खिलकत में रहमत लिल आलमीन है, खिलकत में रहमत लिल आलमीन है, दुनिया में आके रहमत नहीं बने, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, वहां से रहमत बनाकर अल्लाह ने भेजा है। आइए देखिए, जैसा मैंने रिवायत पढ़ी कि सारे बेटे लाइन से बैठे थे, हुजूर पाक कमसिन ने अपने एक चचा को देखा, दूसरे चचा को देखा, तीसरे चचा को देखा, हर एक पे निगाह रहमत करते जा रहे हैं, एक एक पर निगाह रहमत करते जा रहे हैं। और फरमाइएगा जब आखिर में बैठे थे जनाब अबू तालिब, उन पर निगाह रहमत की और उनकी गोद में बैठ गए।
بلکہ سیرت ابن ہشام میں موجود ہے، تاریخ طبری میں موجود ہے، جتنی بھی مستند کتابیں برادران اہل سنت کی یہ انٹرنیٹ پہ جاری ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، سب میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے، سرکار ہیں خلقت میں رحمت. اب بھاری جملہ کہوں گا منصور صاحب، میں دیکھوں آپ کیسے سنتے ہیں. سرکار ہیں خلقت میں رحمت، جو رحمت للعالمین، جسے رحمت للعالمین، جن کو رحمت للعالمین اپنے لیے رحمت سمجھے انہیں ابو طالب حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند سلام. جناب ابو طالب کی گود میں بیٹھے یہ بتانے کے لیے کہ میں رحمت للعالمین جس کو اپنے لیے رحمت سمجھوں اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. مسلمان کہتا ہے کہ کلمہ ہی نہیں پڑھا. تو اصل میں بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں، سرکار پہ رہوں کہ سرکار نے حضرت ابو طالب کی گود کو پسند کیا. ادھر جب سرکار نے اعلان رسالت فرمایا تھا اس وقت تو بہت سارے دشمن پیدا ہوئے تھے، لیکن جب آپ نے پہلے سال چھپ چھپ کے تبلیغ کی تھی، 40 سال کے جب ہوئے اور اقرا والی آیت آئی، اس کے بعد آپ نے چھپ چھپ کے، بیچ میں ایک بات سنا رہا ہوں بچوں کو، چھپ چھپ کے جب دعوت کی تھی تو میں نے کل عرض کیا تھا، اگر یاد ہو جو کل حضرات موجود تھے، کہ سرکار کے خلاف بعد میں 3 سازشیں کی. عورتوں سے کہا کہ ان کے نزدیک مت جانا اس لیے کہ نعوذ باللہ جادوگر ہے. بچوں سے کہا کہ ان کے قریب نہ جانا کہ یہ مجنون ہے. مردوں سے کہا کہ ان کے قریب نہ جانا یہ شاعر ہے. یعنی معاشرے کے تینوں طبقوں کو سرکار سے دور کرنے کی سازش کی. کب؟ دعوت ذوالعشیرہ کے بعد. غور کیجیے اللہ نے کیسا اہتمام کیا تھا شروع ہی سے کہ جب 6 سے 7 سال کے سن میں تھے تو گود میں بیٹھ کر بتا دیا کہ مرد سازش کریں گے تو اس کی توڑ کے لیے پہلے سے ابو طالب اور اگر عورتیں سازش کریں گی تو ان کے لیے ایسی بیوی کا انتخاب کیا جو ملکۃ العرب تھی. یعنی وہ بیوی کہ جن کے بیک وقت جو زیادہ سے زیادہ بھی لکھے ہیں 80,000 اونٹ تک لکھے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا جناب 80,000 اونٹ ٹھہرتے کہاں تھے؟ یہاں ایک صاحب نے کراچی میں اعتراض کیا کہ یہ شیعہ لوگ بیان کر دیتے ہیں 80,000 اونٹ، وہ ٹھہرتے کہاں؟ تو میں نے ان سے کہا جناب ہم بہت مجالس پڑھنے جاتے ہیں، یہ سہیل شاہ بھی کرونا سے پہلے گئے ہوئے تھے امریکہ. یہ بتائیے کہ امریکی مملکت میں کتنے ہوائی جہاز ہوں گے؟ کسی کو اگر معلوم ہو کتنے ہوائی جہاز ہوں گے، کتنی کمپنیاں ہیں، کتنے یعنی وہاں جو جہاز ہیں ہوائی جہاز ان کی کمپنیاں بہت ہیں، ڈیلٹا ہے، فلاں ہے فلاں ہے. میں تقریباً سبھی میں سفر کر چکا ہوں. بہت سارے ہیں جو اندرون ملک ہوتے ہیں. کتنے سارے؟ تو میں سوال کروں وہ سارے کے سارے ایک ہی ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں؟ وہ سب کے سب ایک ایئرپورٹ پہ نہیں ہوتے ہوں گے نا، کوئی کسی ایئرپورٹ پہ، کوئی کسی ایئرپورٹ پہ، کوئی کسی ایئرپورٹ پہ. تو جناب خدیجہ کے اونٹ بھی کوئی کسی شہر میں ہے، کوئی کسی شہر میں ہے، کوئی کسی شہر میں ہے. یہ کہنا کہ جناب ایک ہی جگہ پہ تو نہیں ہوں گے سارے، مگر چلیں اگر 80,000 نبی مانے تو میں نے جو کم سے کم تعداد اونٹوں کی پڑھی ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی، کم سے کم 400 کی تعداد جو تاریخ طبری میں پڑھی، کم سے کم 400 اونٹ، اور ہر اونٹ پر 3 ملازم ہوتے تھے. تو 120 تو ہو گئے. تو مکے کے 120 ملازم خدیجہ کے دسترخوان سے رزق لیتے تھے. مکے کم سے کم جو تعداد لکھی ہے کہ جناب 400 کے تو زیادہ ہو جائے نا، 1200 ملازم بیک وقت جناب خدیجہ سے رزق حاصل کرتے تھے. تو اس بی بی کا انتخاب کیا اللہ نے
جن کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا. جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی خاموشی توڑنے کے لیے، پھر مجھے جملہ یاد آ رہا ہے. بی بی خدیجہ کے سامنے کوئی عورت بول نہیں سکتی تھی، عورت تو عورت، کوئی مرد بول نہیں سکتا تھا، کیونکہ عرب کا کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو خدیجہ کا مقروض نہ ہو. عرب کا کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو بی بی خدیجہ کا مقروض نہ ہو. اب میں جملہ کہہ دوں، قرضے معاف کرا کرا کے کلمہ پڑھنا اور ہے. بہت سے داد نہیں دے رہے، میں جملہ بدل رہا ہوں، قرضے معاف کرا کرا کے غنی بن جانا اور صدق دل سے کلمہ پڑھ لینا سلمان و بوزروں کم رہے گا. لہذا جناب خدیجہ کا انتخاب کیا اللہ نے کفار کی اس سازش کو توڑنے کے لیے کہ جو انہوں نے کی تھی عورتوں کو دور کرنے کے لیے، اور اس انداز سے عورتوں کو دور کیا تھا. کل میں نے ایک اخلاق کی، سرکار کے اخلاق کی مثال دی تھی، 2-3 ایک مثال بیچ میں یاد آ رہی ہے. اس انداز سے عورتوں کو دور کیا تھا کہ کوئی عورت آپ کی بات نہیں سنتی تھی. ایک مثال دے دو، اگر کوئی عورت آپ کی بات نہیں سنتی تھی، اگر آپ کہیں واضح و نصیحت فرماتے تھے تو ہنس کر مسخرہ پن کر کے عورتیں بھی، بچے بھی، مرد بھی گزر جاتے تھے کہ یہ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جادوگر ہیں یا شاعر ہیں یا مجنون ہیں، ان کی بات کو نہ سنو. تو عورتیں وہاں سے گزر جاتی تھیں. سرکار ایک راہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک خاتون بار بار اپنے سر پہ لکڑی لاتی ہے اور گر جاتی ہے. وہ لکڑیاں گر جاتی ہیں اور خود بیٹھ جاتی ہیں. اس سے وہ لکڑیاں اٹھائی نہیں جا رہی تھی جو جنگل سے گھر لے جا رہی تھی. سرکار کو پہچانتی نہیں تھی کہ یہ کون ہے. آگے بڑھے، آپ نے فرمایا کہ اگر اجازت دو تو یہ لکڑیاں میں تمہارے گھر پہنچا. وہ بچے غور کریں جو بزرگوں کی عزت و تکریم نہیں کرتے، بزرگوں کی ہیلپ نہیں کرتے راستے میں، معاشرے میں، کہیں بھی، اس لیے کہ سرکار کو اللہ نے بھیجا ہی بلند اخلاق کی وجہ سے. انک علی خلق عظیم، کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا. سرکار خود فرماتے ہیں کہ میری بعثت کا مقصد ہی صرف اور صرف بلند اخلاق پیش کرنا اور اپنی امت سے بلند اخلاق لینا. کیسے لینا بلند اخلاق؟ ایسے لینا کہ دیکھو میری امت میری سیرت پہ چل رہی ہے یا نہیں. کل میں نے 1-2 مثالیں دی تھی مسجد کے حوالے سے، تو کوئی ناراض نہ ہو، روزانہ 1-2 مثالیں اس حوالے سے دوں گا تاکہ تبلیغی پہلو بھی نکلے. ایک ذرا درود پڑھنے والا آواز خدا سلامت رکھے. فرمایا پہچانتی نہیں تھی. سنا ہوا تھا کہ کوئی بنی ہاشم میں سے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ لات و منات و عزا کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو، وحدہ اللہ شریک کی عبادت کرو، اور ان بتوں کو برا کہتے ہیں. سنا تھا. سرکار نے فرمایا یہ لکڑیاں اگر اجازت ہو تو گھر تک پہنچا دوں. انہوں نے کہا کہ اس پرآشوب دور میں جہاں عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، آپ یہ میری ہیلپ کر رہے ہیں، میری مدد کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اجازت ہے. اجازت دی. جب اس کے دروازے پر لے گئے تو اس نے کہا کہ اندر رکھتے ہیں. جب اتنی دور تک لائے تو اندر تک. آپ نے کہا تم اجازت دو تو میں اندر داخل ہوں. یعنی اس کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں لیکن پھر بھی دروازے میں داخل ہونے کے لیے اجازت. توجہ کی بات ہے کہ ہم بعض عزیزوں اقربا کے ایسے ہی بغیر دروازہ بجائے اندر چلے جاتے ہیں. یہ بھی اخلاق کا ایک پہلو ہے. آپ اپنے گھر میں بھی جا رہے ہیں، بہت باریک بات کر رہے ہیں، اپنے دروازے میں بھی جا رہے ہیں، اندر بہن بیٹیاں ہیں، آپ ہی کی بچیاں ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا اشارہ کر کے جائیں، خاص کر جائیں. ماشاءاللہ. آپ کے لہجے سے جو واقف ہے اپنا لہجہ سنا کر جائیں. بے شک. واہ واہ. اور ہمارے بزرگوں کا یہ رواج تھا. آج کل تو جب سے انقلاب اسلامی ایران آیا ہے تو ہم لوگ یا اللہ زیادہ کرتے ہیں. واہ 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 واہ. یعنی ہم یا اللہ کرتے ہیں بات بات میں اٹھتے بیٹھتے، اور یہ سنت ہے علی علیہ السلام. یہ میں مثال کبھی دوں گا، لیکن یہ مولا کی سنت ہے کہ اپنے دروازے میں بھی جاؤ
تو کوئی نہ کوئی جملہ کہو. اس سے بڑا جملہ کیا ہوگا کہ اللہ اکبر کہیں یا اللہ کہیں یا عادی کہیں یا کوئی بھی ایسی بات کریں جس سے اندر والے سمجھ لیں کہ ہمارے بزرگ گھر میں آ رہے ہیں. خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ اجازت ہے کہ میں یہ اندر رکھوں. کہا کہ ہاں اندر فلاں چولہے کے پاس جو تندور تھا اس کے پاس رکھ دیجئے. جب رکھ کے سرکار جانے لگے تو وہ خاتون کہتی ہے میں اس کے بدلے میں کوئی اجرت نہیں دے سکتی. یہ جو آپ وہاں سے یہاں تک لکڑیاں لائے ہیں اجرت نہیں دے سکتی, اس لیے کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں لکڑیاں کیوں کاٹ کے لاتا. میرے پاس دنیا کے پیسے نہیں ہیں, میں اجرت نہیں دے سکتی. البتہ اجرت سے ڈبل اجرت دے سکتی ہوں. یعنی اس سے ڈبل اجرت دے سکتی ہوں. آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ کہا میں اس سے ڈبل اجرت یہ دوں گی کہ ایک نصیحت کروں گی اور وہ نصیحت اس اجرت سے ڈبل ہوگی جو میں آپ کو پیسوں کی دیتی ہوں. تو آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میری نصیحت یہ ہے کہ ہمارے شہر میں کوئی نوجوان اٹھا ہے اور وہ ایک نیا دین لے کر آیا. تھک گئے تو میں کچھ اور بھی پڑھ سکتا کیونکہ میرا عنوان جو ہے وہ سرکار کی سیرت ہی کو رکھنا ہے کہ جناب میرے شہر میں ایک نوجوان ہے کہ جو کہتا ہے کہ ان خداؤں کو نہ مانو اور ایک اللہ کو مانو جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں, جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کو کہتا ہے مانو اور لات و منات و عزا اور حبل کی پوجا چھوڑ دو. تو میری نصیحت یہ ہے اجرت کے طور پر کہ تم اس کے قریب مت جانا, تم اس کے نزدیک مت جانا. یہ میری نصیحت ہے, یہی اجرت ہے. سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس سے دور نہیں رہ سکتا. میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس سے دور نہیں رہ سکتا. کیا مطلب دور نہیں رہ سکتے؟ اس وقت بھی تو آپ دور ہیں. پر میں نے اس وقت بھی دور نہیں. کہا کہ میں اس وقت بھی اس سے دور نہیں ہوں. تو چالاک تھی خاتون, کہنے کیا مطلب دور نہیں ہے؟ اس وقت آپ کے ساتھ کہاں ہے؟ کہنے کے ساتھ کیا ہونا ہے, میں ہی وہ ہوں. میں ہی وہ ہوں کہ جس نے یہ کہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اب جملہ سنیے گا, بے شک آپ بزرگ حضرات داد نہ دیں, ہزاروں دفعہ سنی ہوئی بات ہے, لیکن اس میں جو میرا تجزیہ ہے وہ جملہ سنیے گا. خاتون کہتی ہے یہ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ عمل کیا حسن سلوک, یہ آپ کا ذاتی فعل ہے کہ آپ کا دین بھی یہی کر رہا ہے. یہ آپ کا ذاتی فعل ہے کہ آپ کا دین بھی یہی کرتا ہے. پھر سرکار کا جملہ فرماتے ہیں میری ذات اور دین جدا ہے ہی نہیں. میری ذات اور میرا دین جدا نہیں ہے. جو دین ہے وہی میری ذات ہے, جو میری ذات ہے وہی میرا دین ہے. تو اس نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو آپ نے میرے ساتھ کیا یہ آپ کا وہ دین سبق دیتا ہے جو آپ لے کر آئیں. فرمایا ہاں میرا عمل بتا رہا ہے. تو دیکھا اگر آپ کا دین یہ ہے تو آپ مجھے اپنے اللہ کا کلمہ پڑھوا دیں. ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن یہ سمجھے کہ واقعی ان کا دین بھی یہی ہے, ان کا ذاتی کردار بھی یہی ہے. لہذا اللہ نے بھی اہتمام کیسے کیے؟ کہا کفار کی سازشوں کو توڑنے کے لیے ایک خاتون کا انتخاب کیا جسے ملکۃ العرب کہا ہے. دیکھیے یہ معمولی بیوی نہیں ہے. اللہ نے جو انتخاب کیا ایسے ہی نہیں کیا. یاد ہوگا میں نے یہاں یا آستانہ حیدر کرار میں یا نہ معلوم علی مسجد میں کہیں ایک جملہ کہا تھا کہ راز ہے راز کہ جناب خدیجہ الکبریٰ خود پیغام بھیجتی ہیں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. جو حضرات نئے ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہہ دوں, بسم اللہ. جناب خدیجہ نے بھی خود پیغام بھیجا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, اور صحابہ کرام بھی اپنی بیٹیوں کے رشتے خود لائے تھے. یعنی صحابہ نے بھی اپنی بیٹیوں کے رشتے, چودھری صاحب غور کیجیے گا, میں آپ کو فون
نہیں کر سکا, مسلسل مصروف تھا, لیکن مجھے یاد ہے انشاءاللہ فون کروں گا آپ کو تفصیلی. سن رہے ہیں میری بات انشاءاللہ؟ تو میں نے وہ پرچہ آپ کا سنبھال کے رکھا ہوا ہے. انہوں نے ایک سوالات دیے تھے, وہ میں اتنا زیادہ مصروف رہا ہوں آپ کے ملتان اور ادھر. تو خیر جناب خدیجہ نے بھی خود پیغام بھیجا تھا ماشاءاللہ کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اور صحابہ کرام بھی بعد میں رشتے خود لائے تھے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. جملہ کہوں گا میں اگر پہنچا سکا. بسم اللہ. جناب خدیجہ کا رشتہ دینے کا خود براہ راست راز کیا تھا, اور صحابہ کا رشتے دینے کا مفاد کیا تھا. تمہارے دوست نہیں جانے, ان کو لایا کرو پکڑ کے. مدر صاحب عجیب بات کہہ رہا ہوں, اگر پیچھے والے آمادہ ہیں تو ذرا سا عرض کر دوں. بسم اللہ. یہ جو 3 اللہ نے انتظام کیے تھے نا حضور پاک کے لیے, اور 3 سازشیں کی تھی کفار نے. تو بڑوں کی سازش کو توڑنے کے لیے ایک سردار ابو طالب کا انتخاب کیا, عورتوں کی سازش کو توڑنے کے لیے ملکۃ العرب جیسی بیوی, ان سے بڑی کوئی بیوی تھی نہیں. میں نے لفظ بڑی کہہ کے بہت کچھ سمجھ دیا, نہ حسب نسب میں بڑی تھی, نہ کردار میں کوئی بڑی تھی, نہ عفت میں کوئی بڑی تھی, نہ طہارت میں کوئی بڑی تھی. بڑی لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ. جلدی سے تھکے نہیں ہے تو بسم اللہ بسم اللہ. نہ سیرت میں, نہ طہارت میں, نہ کردار میں, نہ حسب نسب میں, کسی بھی معاملے میں کوئی عورت آپ کی نظیر تھی نہیں, آپ کی مثل تھی نہیں, کوئی خاتون آپ کی مثل نہیں تھی. یہ بنو امیہ نے سرکار کی سیرت کو نعوذ باللہ مسخ کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں رقم کی ہیں. یہ انٹرنیٹ پہ جاری ہے مجلس, میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, کوئی بھی بات ایسی نہیں پڑھوں گا جس کی کتاب میرے پاس موجود نہ ہو. ماشاءاللہ. کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا 40 سال کی تھیں, مثال کے طور پہ نعوذ باللہ بیوہ تھی مثال کے طور پہ, اور بہت ساری چیزیں, یہ سب جملہ کہہ رہا ہوں میں کسی بیوی کو بڑھانے کے لیے. کسی بیوی کو بڑھانے کے لیے گویا اس قسم کی باتیں کر دی جاتی ہیں, ورنہ یہ سب جو ہے وہ مسخ شدہ ہے. زیادہ سے زیادہ جو سب سے زیادہ ایج ہماری کتابوں میں لکھی ہے اور ان کی کتابوں میں بھی وہ 28 سال. ماشاءاللہ. سب سے زیادہ جو ایج لکھی ہے یعنی کم سے کم زیادہ وہ ہے 28 سال, اور انہوں نے 40 سال لکھ دی, جس پہ ہم بہت تبصرے کر سکتے ہیں لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا. تو اللہ نے 3 اہتمام کیے, ایک بیوی کا اہتمام کیا, انہوں نے خود پیغام بھیجا. ایک نئی بات میں نے ایک کتاب ہے اپنا بخاری صاحبہ مومنین, ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قریش کا مرد حق. کتاب کا نام کیا ہے؟ قریش کا مرد حق. انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے گا, یہ مل جائے گی. اس میں روایت ملتی ہے قریش کا مرد حق اس کتاب میں کہ بی بی خدیجہ نے خود پیغام بھیجا اور اپنے غلام اور کنیز سے کہا کہ جاؤ اور یتیم عبداللہ سے کہو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بے شک آج کے دور میں بھی ظاہراً یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بچی خود پیغام بھیج دے کسی کے ہاں, کسی نہ کسی کو بیچ میں وسیلہ بناتے ہیں, کسی بزرگ سے کہیں گے کہ بھائی میری بیٹی اس کو پسند کرتی ہے لہذا آپ ان سے کہیں کہ وہ رشتہ لائیں, تو بغیر کسی استخارے کے رشتہ قبول کر لیں. ایسا کہتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی بچہ لڑکا اچھا لگ رہا ہو تو اس طرح, لیکن بیوی نے اس میں راز ہے میں جو کہنے جا رہا ہوں ماشاءاللہ کہ بیوی نے خود پیغام بھیجا براہ راست. اختر صاحب اگر آمادہ ہیں, کیونکہ ماکس جو ہے نا وہ بہت کچھ چیزیں چہرے کی چھپا دیتے ہیں ماشاءاللہ جو ہے وہ اس وقت خوش ہے یا ناراض ہے یہ کیسے پتا چلے, یہ ماکس چھپا دیتے ہیں. لیکن میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں
کہ پیغام کیوں بھیجا؟ جیسے ہی میسرہ لے کر گیا نا، اور ساتھ میں خاتون بھی تھی، یہ بھی سنت ہے، یہ خواتین جو جاتی ہیں رشتہ لے کے، یہ سنت ہے جناب کے تو گیا میسرہ اور نفیسہ، یہ دو کنیز اور غلام گئے حضور پاک کے پاس اور ڈائریکٹ جا کر کہا کہ ہماری ملکہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ذرا توقف فرماؤ، ذرا توقف کرو، چھوٹی بات نہیں، تھوڑی دیر رکو، توقف کرو، تھوڑی دیر رکو۔ دونوں رک گئے، آپ اندر گئے اور چچا کے حجرے میں نہ وہ روایت میں ذمہ دار ہوں، چچا کے حجرے میں گئے اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں واپس آئے اور مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہاں جا کر کہو کہ ہمیں قبول ہے۔ تو میسرہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار آپ اندر تشریف لے گئے تھے تو میں پوچھ سکتا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہو؟ فرمایا ہاں چچا سے مشورہ کرنا تھا۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ نبی کے لیے اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی، یہ بغیر وحی کے کلام ہی نہیں کرتا۔ جو بغیر وحی کے کلام نہ کرے وہ بغیر چچا کے مشورے سے نہیں کرے۔ سویچھا سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو نقل کیجئے گا نظم میں کہ جناب ابو طالب کے مشورے سے، وہ جو اللہ کے مشورے کے بغیر کسی سے کلام نہ کرے۔ وما ینطق عن الہوی کا مقصد کیا ہے؟ یہ کلام ینطق ہی نہیں، بولتے ہی نہیں جب تک وحی الہی نہ ہو۔ تو اب میں جملہ کہہ دوں، وحی آئی تو نبی ہی پر ہوگی، میں جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن آئی کب ہوگی؟ جب حجرہ ابو طالب میں گئے ہوں گے۔ ایسے جملہ کہہ دیا، جب حجرہ ابو طالب میں گئے ہوں گے، مشورہ چچا سے مانگا ہوگا، حکم اللہ کا آیا۔ کلام ہی نہیں کرتے، بغیر وحی کے کلام ہی نہیں کرتے۔ ادھر حکم خدا کا آیا ہوگا، ادھر مشورہ وہی جناب ابو طالب نے دیا ہوگا۔ اس لیے کہ جناب ابو طالب وہ ہیں جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ پڑھا کرتے ہیں۔ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ پڑھتے تھے اور لوح محفوظ پہ لکھا تھا کہ خدیجہ رشتہ بھیجے گی، نبی آئیں گے ابو طالب کے کمرے میں اور اس وقت مشورہ مانگیں گے اپنے چچا سے اور چچا مشورہ ہاں ہی میں دیں گے۔ کیوں کہ سازشوں کو توڑنا تھا، ساری خواتین کی سازشیں۔ اب یہ کیونکہ لطیف لطیف باتیں ہوتی ہیں اور کوئی اس کو غلط انٹرنیٹ پہ نہ ڈال دے، لیکن میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب کے مشورے سے آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ اور جب گئے میسرہ اور وہ انہوں نے جا کر خوشخبری دی کہ سرکار نے آپ کے شادی کو قبول کر لیا۔ راز کیا تھا؟ اس میں تو کوئی راز نہیں بتا سکا، بتا دو راز بچے۔ راز کیا تھا؟ 17 راز لکھے ہمارے علماء نے، 17، ان میں سے 2-3 بیان کر دوں اگر اجازت۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جناب خدیجہ کا پہلا راز یہ تھا رشتہ بھیجنے کا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ میں ہوں ملکۃ العرب اور دنیا والے بنی ہاشم کو سمجھتے ہیں کہ وہ غریب ہے۔ اگر رشتہ لائے ابو طالب بزرگ کی حیثیت سے میرے گھر، جیسے لڑکی کے گھر بزرگ جاتے ہیں، تو تاریخ کا متعصب مورخ یہ لکھ دے گا کہ بنی ہاشم کو خدیجہ کی دولت کی لالچ ہے۔ زندگی عطا فرمائے۔ بنی ہاشم کو خدیجہ کی دولت کی لالچ ہے۔ تو میں جملے بدلوں، اگر کرسی والے سب آماد ہیں، جملے بدلوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ نے پیغام عقد بھیج کر قیامت تک کے لیے کائنات کے نبی کو الزام طمع سے بچایا ہے۔ آپ کو سلامت رکھے، الزام طمع سے بچایا کہ کل کو کوئی نہ کہہ دے دولت کی لالچ تھی۔ اور پھر جناب خدیجہ
خدیجہ نے جب اچھا عام طور پر یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ جناب آپ نے جناب ابو طالب نے پڑھایا، بے شک جناب ابو طالب نے پڑھایا، لیکن صرف جناب ابو طالب نے نہیں پڑھایا. میں منصور صاحب سے کہوں گا کہ جناب حمزہ کی شہادت کی بھی ایک علیحدہ مجلس رکھا کریں. آپ سے ٹکٹ بھی نہیں لوں گا اور لفافہ بھی نہیں لوں گا ماشاءاللہ، لیکن آ کے وہ مجلس پڑھ جاؤں گا. اس کی تاریخ آتی ہے احد کی جو جنگ ہے وہ شوال میں وہ تاریخ آتی ہے، تو اس پر ایک علیحدہ سے، اب یہ بخاری صاحب پہ سارا لوڈ نہیں ہونا چاہیے. خمسہ بھی یہ کرا رہے ہیں، عشرہ بھی یہ کرا رہے ہیں، اور جناب عشرہ شعبان بھی یہ کرا رہے ہیں. تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب حمزہ دوسری طرف سے وکیل تھے. یہ ہمارے یہاں دو وکیلوں کی ہے نا، دو وکیل ہوتے ہیں نا، ہونے بھی چاہیے کہ جب نکاح ہو تو دو وکیل ہو. یہ سنت ابو طالب اور حمزہ ہے. ایک طرف سے جناب ابو طالب تھے، ایک طرف سے جناب حمزہ تھے. جناب خدیجہ کی طرف سے جناب حمزہ تھے اور رسول پاک کی طرف سے جناب ابو طالب تھے. اسی لیے یہ مشہور ہے کہ جناب ابو طالب نے رسول پاک کا نکاح پڑھایا. ایجاب و قبول ہوتا ہے نا، ایک ایجاب کرتا ہے ایک قبول کرتا ہے. اور یہ عجیب بات ہے، یہ میں نے کبھی پڑھا تھا لیکن چلے آگے یہ ذہن میں تو دوہرا دوں کہ جب رشتہ لے کے جاتے ہیں عام طور پر لڑکے والے جاتے ہیں. ابھی کلبے کا نکاح پڑھانے ہم آئے تھے تو یہ گئے تھے وہاں رشتہ لینے، لڑکے والے جاتے ہیں. علی کا نکاح پڑھایا تھا تو اس کے والد ہی گئے تھے نا رشتہ لینے ماشاءاللہ. تو رشتہ لینے جاتے ہیں لڑکے والے، لیکن جب شرعی نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو پہلے لڑکی کا وکیل سیغہ پڑھتا ہے. واہ 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 واہ. ان کہتو موکلتی بے موکل کا اللہ المعید معلوم کہ میں اپنی موکلہ پیش کرتا ہوں تمہارے موکل کے لیے، یعنی میں دلہن پیش کرتا ہوں تمہارے دولہا کے لیے. دوسرے مولوی سے کہہ رہا ہوتا ہے. تو وہ دوسرا مولوی جواب میں کہتا ہے قبل تو، خالی قبل تو بھی کہتے تو ٹھیک ہے، ورنہ قبل تو نے کہا علی موکلی علی المہر المعین معلوم، کہ وہ دوسری طرف سے کہتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں تمہاری موکلہ کو اپنے موکل کے لیے. رشتہ تو لڑکے والے لے کر گئے تھے، یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں موکلہ پیش کرتا ہوں؟ کہنا چاہیے تھا لڑکا کہتا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، لڑکی قبول کرتی کیونکہ رشتہ لڑکے والے لے کے گئے تھے. تو قیامت تک اللہ نے سنت خدیجہ کو رائج کر دیا کہ جب رشتہ تو لڑکے والے لے کر جائیں گے، لیکن جب شرعی نکاح ہوگا تو پہلے لڑکی پیش کرے گی پھر لڑکا قبول کرے گا، کیونکہ خدیجہ نے پیش کیا تھا اور لڑکے نے قبول کیا تھا. ضرور پڑھ لیں میں تو ایک سیکوینس سے لے کے چل رہا ہوں کہ جناب ابو طالب کی گود تو جناب عبد المطلب نے بچپن میں ہی دے دی تھی کہ یہ تمہارے مربی ہیں. مربی کا مطلب ہے جو سرپرستی کرے. اب بتائیے رحمت للعالمین کی جو سرپرستی کرے، چھوٹی بات نہیں ہے. جو رحمت للعالمین، جو کائنات کی سرپرستی کرنے آئے بھائی نبی. میں نے کل بھی لقد من اللہ علی المؤمنین کی آیت پڑھ کے ایک استنباط کیا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اے مومنین تم پر احسان کیا ہے اس نبی کو تمہارے یہاں مبعوث کر کے. تو جو اللہ احسان کر رہا ہے امت پر، پوری امت پر نبی کو بھیج کر، جملہ کہہ دوں، جس نبی کا احسان اللہ پوری امت پر کر رہا ہے نبی کو بھیج کر، وہ نبی گود میں بیٹھ کر بتا رہا ہے کہ میرا محسن کون ہے. کون ہے جو میرا محسن ہے؟ مطلب کیا ہوا کرام شاہ صاحب، آپ جاگ رہے تھکے ہوئے آپ دوپہر کے پروگرام سے، تو میں جلدی سے جملہ کہہ دوں کہ جناب ایک سازش کو توڑا حضرت ابو طالب نے.
ایک سازش کو توڑا جناب خدیجہ الکبریٰ بے شک اور بچوں کی سازش آج کی حد تک تو اتنی بات ہو جائے 5 منٹ 3 منٹ رہ گئے کیونکہ ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے انہوں نے 10 بجے تک تو اس لیے 10 بجے سے آگے نہیں بڑھ سکتے تو میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ عورتوں کی سازش توڑتی ہیں، حضرت ابو طالب مردوں کی سازش توڑتے ہیں، اور وہ بچہ جسے اللہ نے پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا۔ میں جملہ کہوں، حضور فرماتے ہیں میں نے اعلان رسالت اس لیے نہیں کیا تھا کہ جب تک علی دنیا میں نہیں آ گئے، کیونکہ اللہ کا انتظام ہے اس بچے کے ذریعے سے جسے کم سن کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ آپ نے ہزاروں دفعہ سنا ہے، ابھی آئے ہوئے تھے میرے بھائی مولانا شمشاد تقیمہ علی مسجد میں پڑھ رہے تھے تو مجھے سلمان نے بتایا کہ جناب اس طرح سے مجمع بھی اتنا تھا اور یہ بھی پڑھا تو ایک جملہ انہوں نے پڑھا تھا، مجھے یاد آ گیا کہ جناب جب وہ انتظام ہے خدا جس کے بغیر نبی اعلان رسالت نہیں کرتے، جسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ بس جو حضرات اونگ رہے ہیں ان کے لیے میں نعرہ لگوا دوں جلدی سے، اور وہ نعرہ کیسے لگے گا کہ جناب جب گود میں لے کے خانہ کعبہ سے باہر آئے تو لا کے لکھا دیا، تو ابو جہل ایک علامت لے کے آتا تھا اور ایک اژدہا نکل کے آتا تھا، اور وہ اژدہا بچے کو آ کے سونگتا تھا، اگر وہ بچہ صحیح نصب ہوتا تھا تو اژدہا اسے سونگ کے چلا جاتا تھا، اور اگر صحیح نصب نہیں ہوتا تھا تو اسے کاٹ کے مار لیتا تھا، یعنی بچے کو ڈنگ مارتا تھا اور بچہ مر جاتا تھا۔ آج جیسے ہی وہ اژدہا نزدیک آیا، 3 دن کے علی نے دونوں انگلیوں کو اٹھایا اور اس کے گلے میں ڈال کے دونوں کو چیرا، ایسے چیرا کہ تم تک برابر تقسیم جیسے ہی برابر تقسیم ہوا تو ابو جہل نے کہنا چاہا نبی سے، اور نبی ابو جہل کو منہ نہیں لگاتے تھے، تو آپ نے حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ کر کے کہا، جناب ابو طالب آ گئے تھے 3 دن کے بعد، جب مولا علی آئے تھے تو اس وقت شہر میں نہیں تھے، آ کر کہا ابو جہل نے کہ اے ابو طالب تمہارے بیٹے نے تو معیار الولد کو مار دیا، تمہارے بیٹے نے تو اس علامت کو مار دیا جو صحیح النصب اور غلط النصب ہونے کا معیار تھا، کون؟ یہ اژدہا۔ اس وقت جناب ابو طالب نے نبی پاک کے چہرے کی طرف دیکھا تو نبی نے جناب ابو طالب کی طرف رک کر کے فرمایا کہ اے چچا بتا دیجئے کہ یہ معیار الولد اس نے مارا ہی اس لیے ہے کہ آج کے بعد یہ معیار الولد اسے پھر کسی سانپ کے سنوانے کی ضرورت نہیں دیتا ہے۔ ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین اور غائبین کی حوائج شریعت کو حل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی خاص طور پر جن کے میں نے ابتدا میں نام لیے ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین کے ساتھ مشہور فرما، ہمیں صحیح معنی میں معرفت نبی اور آل نبی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بچے یہ بڑے جو انٹرنیٹ پر مجالس کو بھیج رہے ہیں